بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں کہ بین الاقوامی حالات پہ بڑی گہری نظر ہے، کئی شعبے سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب کے مصنف ہیں اور یو کے میں بھی انہوں نے 10 سال گزارے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے اس وقت کی صورتحال ہے، یا اس وقت بلکہ پوری دنیا کی صورتحال ہے، اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ جی السلام علیکم عمران حنیف صاحب۔ وعلیکم السلام جی عمران حنیف صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ویور ہیں ان کو اپنا ڈیٹیل انٹروڈکشن کروائیں۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ راجہ مشتاق صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر کچھ اپنی اوپینین، اپنی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر سکوں۔ میں بہت ینگ ایج میں پروفیشنل سولجر بنا۔ 18 سال کی عمر میں نے ایف ایس سی کرنے کے بعد جو ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی۔ 2 سال کی ٹریننگ کے بعد آئی پاسڈ آؤٹ ایز اے کمیشنڈ آفیسر، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 18 سے 20 سال تک میں نے فوج کے اندر نوکری کی، اور اپنی اون ریکویسٹ کے اوپر میں یہاں سے نکل کے اعلیٰ تعلیم کے لیے یو کے چلا گیا۔ میں نے یو کے میں 10 سال گزارے، اور 10 سال کے درمیان میں نے وہاں سے 2 پوسٹ گریجویٹ ڈگریز کی۔ ایک بزنس میں ڈگری کی، بزنس مینجمنٹ میں، اور دوسری اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ میں۔ اس کے بعد میں نے وہاں پہ مجھے موقع ملا ایک اپنی کتاب لکھنے کا، اور میں نے افغانستان جیسے جو سب سے لانگسٹ وار ان امریکن ہسٹری ہے، 18 سے 19 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور جس کا کوئی نتیجہ ابھی تک کلیئر نظر نہیں ہے، ابھی تک نکلا۔ جی ہاں، یہ لانگسٹ وار ہے جو امریکہ کی ہسٹری کی، اس کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی، اور 4 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ میں نے لکھی۔ بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ کی وجہ کیا تھی کتاب لکھنے کی؟ تو جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ جو برٹش لوگ ہیں، جو فارنرز ہیں، ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا تھا، تو اس دور میں یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اجاگر ہوا تھا، کافی کیجولٹیز ہوئی تھی افغانستان کے اندر۔ جی، اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ جناب یہ کیوں جنگ لڑی جا رہی ہے، لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ تو میں نے مجھے ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں کے لوگوں کو اس کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں پراپر معلومات نہیں ہے۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جو ریسرچ کر کے اس کے اوپر، اور میں لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ انگلش میں کتاب ہونی چاہیے تاکہ جو ویسٹرن ویورز ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ایکچوئل وہاں پہ سچویشن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے۔ اسی میں نے ریسرچ کی، اور اس کے بعد پھر میں بزنس میں اور ٹیچنگ میں آ گیا۔ میں سیکورٹی ایڈوائزر رہا ہوں، کوالیفائڈ انسٹرکٹر ہوں، سیکورٹی اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹیچ کرتا رہا ہوں۔ مور دین 25 ڈفرنٹ نیشنز کو میں نے یہ ٹیچ کیا ہے یو کے اندر۔ اور آج کل جو ہے میں ایک اپنا بزنس وینچر کر رہا ہوں، کمپنی رن کر رہا ہوں، آسٹریلیا کی کمپنی ہے جس کے پاکستان میں بھی دفتر ہے۔ جی تھینک یو عمران صاحب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امریکہ میں یہ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اسٹرائک بھی ہو رہی ہیں اور بڑا ہلہ گلا ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ آج کل اگر جس بھی چینل پہ لگائیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ زد و عام ہے۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیس کی بروٹیلٹی، اس کے ظلم کی داستان ہے جو ہر ملک کے اندر ہے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی کالے اور گورے کی جو رفٹ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی کہ مارٹن لوتھر کنگ تو مر گیا لیکن ہے کہ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ گیا، اس نے کوشش کی، اس نے سلیوری کو abolish کرنے میں اور ریفارمز کرنے میں اور ختم کرنے میں کافی بڑا کردار ادا کیا، اور وہ ابھی بھی ہیرو گنا جاتا ہے۔ عمران حنیف صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف پولیس کی نیگلیجنسی تھی یا اس کے پیچھے کوئی کرودھ چھپا ہوا تھا، کوئی غصہ تھا، یہ کیا ہے؟ ابھی دنیا کے جو بہت سارے ماہرین ہیں اس کے اوپر جائزہ لے رہے ہیں، اور مختلف قسم کے تجزیے اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک $20 سے شروع ہوا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے کہ $20 سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اور فلسطین کا وہ شاپ کیپر ہے، جو مالک ہے، جو جہاں پہ جارج فلائیڈ جو سیاہ فام جو ہے جس نے یہ $20 کا نقلی نوٹ دے کے وہاں سے سگریٹ خریدے، اور اس کی پولیس رپورٹ، پولیس کال ایمرجنسی کے اوپر اس نے کال کی کہ $20 کے سگریٹ خریدے ہیں، اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی موقع پہ پولیس آ گئی، اور پولیس نے دیکھا کہ جی وہ سیاہ فام جو جارج فلائیڈ ہے وہ نشے میں دھت ہے اور اس کو ہوش نہیں ہے،
اور وہ صحیح طریقے سے جس کا ریکارڈ تمام موجود ہے، ویڈیو کے اوپر ایویڈنس موجود ہے. اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ تک وہ پولیس والوں نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی، اس کو پکڑ کے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ ایک کال چلائی گئی اور اس کے اوپر 2 اور پولیس والے آئے. میں آپ کو اپنے ویورز کو ان کا نام شیئر کر دیتا ہوں. ڈیرک، ایک پولیس آفیسر ڈیرک جس کا نام لیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ابھی جو ہے نا امریکن حکومت نے، کاؤنٹی نے جو ہے اس کے اوپر قتل کا، 2nd ڈگری مرڈر کا، جو اس کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھا تھا. جی جو جس نے ایکچوئل دبایا 8 منٹ 46 سیکنڈ تک اس نے وہ گھٹنا دبایا. اور تمام دنیا نے دیکھا ویڈیو کے اندر کہ وہ جو ہے وہ غریب آدمی جو سیاہ فام ہے وہ چلاتا رہا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا جب تک وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی اس کو چھوڑا نہیں گیا. تو یہ بیسیکلی ایشو جو ہے وہ $20 کے نوٹ سے شروع ہوا. اور وہ اس پولیس بروٹیلٹی کی ویڈیو جب سوشل میڈیا کے تھرو عام ہوئی تو دنیا میں قیام مچ گیا، امریکہ میں قیام مچ گیا، اور لوگ روڈوں پہ آ گئے اور اپنا پروٹیسٹ کرنے لگے. مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دونوں پولیس افسر ہیں جو بعد میں آئے، اور جن میں سے ایک ڈائریکٹ ہے جس نے یہ اپنی گھٹنے سے دبا کے جس کی وجہ سے الزام لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، یہ اس کے اوپر اس سے پہلے کئی کمپلینٹس لانچ ہو چکی ہیں پولیس ریکارڈ میں. اور اس بندے پہ 18 پرائر کمپلینٹس کا ریکارڈ موجود ہے کہ 18 کمپلینٹس ہوئی، جس میں سے صرف 2 جو ہیں ان کے اوپر ڈسپلن، ان کو ایک وارننگ ایشو کی گئی، ایک ریپریمانڈ دیا گیا. باقی 18 میں سے 16 کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور جو دوسرا پولیس افسر ہے جس کا نام ستاؤ نام لیا جاتا ہے، I'm sorry اگر میں کریکٹ پروننسیشن نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کے خلاف بھی 6 پولیس کمپلینٹ رجسٹرڈ تھی، اور اس میں سے ایک کمپلینٹ ابھی تک اوپن تھی جس کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا تھا. تو یہ ہیبیچول پولیس آفیسر تھے جن کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو اگر پراپر طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے پہلے ان کو چیک کیا ہوتا اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا ہوتا تو آئی ایم شیور کہ یہ مسئلہ آگے. یہ مطلب وہاں کے عابد باکسر تھے. جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل عابد باکسر ہر ملک کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی شکل اور صورت میں. ابھی جو ہے اس کے اوپر پہلے تو انہوں نے ایک کو اریسٹ کیا، ابھی 4 پولیس افسر جو انوالو تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا اس چکر میں، کیونکہ پریشر اتنا زیادہ تھا. اب اس موومنٹ کے اوپر جلتی کا تیل کا کام جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، انہوں نے کر دیا. انہوں نے اس کو ایز اے سرکاسٹک ریمارکس کچھ پاس کیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگوں کی جو ہے وہ جذبات جو ہے مجروح ہوئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اور زیادہ ان کی دل آزاری ہوئی. اور جو ہے نا بلیک لائٹس میٹر کے نام سے ایک موومنٹ جس پہ دنیا نے اپنے چینلز پہ دیکھا کہ وہ نہ صرف امریکہ کے اندر ایکٹیویٹ ہو گئی بلکہ یورپ کے ممالک میں اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں ایکٹیویٹ ہو گئی. اور کمیونٹی جو ہے نا وہ جن کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، پولیس بروٹیلٹی ہوئی ہے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، اور اس طرح کے بے انتہا واقعات سامنے آنے لگے، جس کی وجہ سے اس کو کام کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ وہاں کے صدر اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملٹری کو لانے کی دھمکی دی، جو کہ ان کے ڈیفنس سیکرٹری نے جو نا اس سے اتفاق نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ غلط سوچ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب یہ تو وہ ایک قصہ ہے جو کہ کیمرے کی نظر ہوا، جو لوگوں نے ویڈیو بنائی. اور عمران حنیف صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے کئی اور وہاں پہ لوگ ہوں گے، کئی اور پولیس والے ہوں گے؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سوچ ہے یہ صرف پولیس والے کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لوبنگ ہو. بالکل، اس میں یہ کہ امریکہ کے اندر ایک ہی وقت میں یہ مسئلہ اس وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں. جی اب آج سے 5 مہینے کے بعد نومبر میں امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا جو مین موٹو تھا، جو مین ریزن تھی، جس کو وہ کلیم کرتے تھے کہ امریکہ کی اکانومی بہت ٹاپ پہ ہے اور امریکہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے، جس کے اوپر وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے، وہ اکانومی یہ کووڈ-19 اور وائرس کے چکر میں وہ بالکل 3-4 مہینے سے بند ہونے کی وجہ سے وہ امریکہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی رفت آ گیا. جو ان کی اپوزٹ جماعت ہے، ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اس کے جو امیدوار ہیں جو ایکس وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کمیونٹی کو ٹچ کرنا شروع کیا. تو اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ تھوڑا سا اور زیادہ گرم ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب جو اس طرح کی ویلفیئر کنٹری ہیں وہاں پہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا اقوام متحدہ کہاں پہ ہوتے ہیں،
मतलब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और इस तरह मतलब मुझे तो इसका आज दिन तक ये कश्मीर इशू हुआ है, इस पर कुछ ऐसी बात नहीं हुई। कितने दिनों से बल्कि कितने महीनों से, ठीक है, लॉकडाउन रहा वहाँ पे, तो लोग भूख से मरते रहे, लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपनी बात जो है वो किसी दूसरे तक पहुँचाए। मतलब ये सारा कुछ होता रहा और अक़वाम मुत्तहिदा मेरे ख्याल में सो रहा था उस वक्त ही। बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा जो है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी मसला पेश किया जाता है वो परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी एक वीटो कर दे तो वो मसला जो है आगे जाने से रुक जाता है जी। तो मेरा जो पर्सनल ख्याल है कि ये वीटो की पावर जो है इसको ख़त्म करना चाहिए और एक प्रॉपर, अगर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं और हम प्रीच करते हैं कि डेमोक्रेसी हो, तो डेमोक्रेसी में जो ज़्यादा लोग जो हैं, जो अक्सरियत जो जिस चीज़ को पास करे उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कश्मीर का मसला है जो कि 70-80 साल से चल रहा है, उसके ऊपर जंगें भी हो चुकी हैं। ये मसला जब भी जाता है तो इसको वीटो कर दिया जाता है, एक मेंबर इसके खिलाफ उसको रोक दे देता है, तो ये मसला आगे तक नहीं पहुँच रहा। तो इसी तरीके से फ़लस्तीन का मसला है, वहाँ पे भी जो है वो फ़लस्तीन के अगेंस्ट जो है ना इसराइल को सपोर्ट करने वाले अमेरिकन हैं, तो अमेरिकन लॉबी जो है वो सपोर्ट करती है और जो भी रेजोल्यूशन टेबल करते हैं अरब कंट्रीज़ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ से, उसको चैलेंज कर दिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है जी। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये इसके ऊपर एक स्टडी भी हुई कुछ साल पहले कि जितने अभी तक जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम के ऊपर, वहाँ से लेके अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जितने भी मिशंस किए उनकी जो कितने % सक्सेसफुल है, तो तकरीबन 70-80% मिशंस ऐसे हैं जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा डिप्लॉय तो हुई, पैसा तो लगा, लेकिन उसका आउटकम कोई नहीं है। अफ्रीका के अंदर अगर हम देखते हैं तो 40-50 साल से मुल्कों के अंदर यूनाइटेड नेशंस लगी हुई है, कश्मीर के अंदर 70-80 साल से अक़वाम मुत्तहिदा लगी हुई है, फ़लस्तीन के अंदर जो है ये इशू जो है अक़वाम मुत्तहिदा में कई सालों से चल रहा है। 1948 से जब इसराइल ने अटैक किया और ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया फ़लस्तीन के ऊपर और मिलियंस ऑफ लोग जो रेफ्यूजी चले गए, तो ये जब तक ये इंसाफ नहीं होगा, जब तक इंसाफ का दामन नहीं पकड़ा जाएगा और सही तरीके से लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो दुनिया के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। इमरान नईम साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा एक जानदार तजिया पेश किया। बात ये है कि यहाँ पे तो मुझे तो वही बात समझ आ रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कहीं पे भी कुछ काबिज हो जाता है, वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, उससे कब्जा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो आगे फिर अदालतों में तो लोगों को पता होता है कि जी क्या सूरत हाल है, वो चाहे इंटरनेशनल कोई अदालत हो या पाकिस्तान की हो या किसी भी मुल्क की हो, तो वहाँ पे जो है सालों लग जाते हैं और डिले टैक्स यूज किए जाते हैं, खास करके जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से। गरीब ममालिक हैं वो तो वैसे ही खामोश हो जाते हैं, उनके और बड़े मामलात होते हैं, बात करते हैं तो हमें बड़ा फख्र होता है जी आई विल सी यू इन कोर्ट। तो मतलब जब कोर्ट में जाके भी हमारी सुनवाई ना हो या हमें मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि जी किसी बच्चे को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कहता है मैं अपने अब्बू को बताऊंगा, ठीक है। अगर अब्बू भी उसकी साइड ना ले या उसकी बात ना सुने तो डेफिनेटली दहशतगर्दी नहीं पैदा होगी। सही कह रहे हैं आप। असल में दुनिया में प्रॉब्लम्स जो हैं वो इश्यूज़ हैं वो है ही जस्टिस ना होने की वजह से। हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने भी जस्टिस मूवमेंट स्टार्ट की, इंसाफ की तरीक स्टार्ट की और अभी तक हम देख रहे हैं कि इंसाफ अभी तक इस मुल्क के अंदर नहीं आया, होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सिस्टम ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे मैकेनिज्म खराब है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यही सिस्टम चलता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चक्कर चल रहा है। जंगल का कानून चल रहा है, जो ताकतवर है वो उसके लिए इंसाफ और है, जो गरीब है उसके लिए इंसाफ और है। जब तक मुल्की लेवल पे आप नीचे शहर गांव से लेके मुल्क और इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, बैनुल अक़वामी लेवल पे तमाम एक ही फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे कि जस्टिस, इंसाफ, दोनों पार्टीज को सुना जाए और जो सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है वो गलत किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश जब हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया, क्योंकि वो हुक्मरान थे, वो काबिज थे इस मुल्क के ऊपर, उन्होंने इनको चलाना था। उन्होंने डिवाइड करने और रूल करने का फार्मूला बनाया और वही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, वही लॉज हमारे चल रहे हैं। जब तक हम अपने लॉ नहीं बनाएंगे, अपना मैकेनिज्म, अपना सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ये मसले का हल नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि आजकल जो है ना वो कभी नैब की तरफ गन्स का रुख मुड़ जाता है, कभी किसी और चीज़ की तरफ, अदालतों की तरफ मुड़ जाता है, ये कर जाता है। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले सम गेम, सम काइंड ऑफ गेम। तक रियलिटी जो है एग्जिस्ट करती है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा और
तमाम जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना एक टेबल पे बैठेगी नहीं, और जो हमारे लीडर हैं उनको अपनी पुरानी रंजिशें बुला के जब तक वो बैठेंगे नहीं उस वक्त तक मसले का हल नहीं हो सकता। इंडिया और पाकिस्तान का एक ही मसला है, अगर हम मुल्की लेवल पे बात करें कश्मीर का मसला, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो बाकी छोटे जो है इरिटेंट्स हैं, बाकी छोटे जो है ना वो चीज़ें वो बातचीत के जरिए हल हो सकती हैं। इमरान हनीफ साहब, आपकी इस पे माशाल्लाह डिफेंस पे और स्पोर्ट पे बड़ी गहरी नज़र है। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी इस वक्त इंडिया ने आइन में तरमीम करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया। देखें, इंडिया ने तो ये आइन के अंदर तरमीम कर ली यूनिलैटरली, बगैर किसी पार्टी को फरीक को बताए हुए। जब भी एक कानून के अंदर जब भी कोई एक तनाज़ा चल रहा होता है और एक रिकगनाइज तनाज़ा होता है, जैसे कश्मीर का इशू हो गया या लद्दाख का इशू हो गया या फ़लस्तीन का इशू हो गया या कोई भी और इशू हो गया, जब तक वो दोनों पार्टीज़ को बिठा के दोनों को एग्रीमेंट करके उसका हल नहीं निकाला जाएगा तो वो डिस्प्यूट उधर ही रहेगा। जी। अब इसी तरीके से इंडिया ने ये यूनिलैटरली काम किया तो उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने भी इसकी बहुत मुखालफत की और एहतजाज किया, रिकॉर्ड कराया अक़वाम मुत्तहिदा में और कर रहा है एहतजाज। चाइना ने भी इस चीज़ का पिछले साल जब 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ इंडिया की तरफ से, तो चाइना ने भी इसका रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड कराया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको चाहिए था कि सुन लेते और इसके ऊपर जायज़ा लेके एक फेयर बातचीत करते और एक फेयर डिसीजन लेते। उन्होंने फेयरनेस नहीं दिखाई तो अल्टीमेटली चाइना को मुँह अंदर आना पड़ा और अभी ये छोटा डिस्प्यूट जो है बनते बनते बड़ा डिस्प्यूट बन रहा है, एक आलमी जंग की तरफ जा रहा है। आलमी जंग की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि इंडिया में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह के हरकतें जो कर रहा है, पाकिस्तान से भी पंगा ले रहा है, चाइना से टक्कर ले रहा है, तो इसके पीछे क्या इसको शह देने वाला कोई ताकत तो नहीं है? देखें, मेरा इसके ऊपर बड़ा सख्त और रिजिड किस्म की ओपिनियन है मेरे बारे में। कुछ लोग शायद इससे मुतफिक ना हों, लेकिन एक बात यह है कि मोदी जो सरकार जो तशरीफ़ लाए हैं इंडिया के अंदर, वो किसी की शय के ऊपर आए हैं। बिकॉज़ ये वही मोदी है जिसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए मुसलमानों को कत्लेआम जब इसने किया तो अमेरिका ने इसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। ये रिकॉर्ड क्यों? बिल्कुल ठीक है। अब वही मोदी है उसको जना वाला प्राइम मिनिस्टर बना के उसको दावत दे रहे हैं और फ्रेंड ऑफ अमेरिका का फेवरेट बिल डिक्लेयर कर दिया गया। बिल्कुल। तो बेसिकली जब आप हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दैट कि एक ही वक्त में आप एक बंदे के ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि वो लोगों को मार रहा है और दूसरे मौके पे आप उसको फ्रेंड बना रहे हैं अपना। तो इसके पीछे जो है लॉबीज़ हैं, इसके पीछे इजरायली लॉबी है, इसके पीछे अमेरिकन लॉबी है, इसके पीछे वेस्टर्न लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को बूस्ट करके बिजनेस की कंपनीज को बिजनेस करके पैसा भी कमा रहे हैं और प्लस इसको इंडिया को खड़ा कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। बिकॉज अगर इंडिया और चाइना दो बड़े पॉपुलस मुल्क हैं, चाइना नंबर 1 पे है आबादी के लिहाज से और इंडिया दूसरे नंबर पे है और तरक्की के हिसाब से भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चाइना है और उसके बाद इंडिया है। अब देखें कि इंडिया की इकॉनमी जब से ये फास्टेस्ट गवर्नमेंट आई है, जब से ये गलत डिसीजन लेना शुरू हुए हैं, तो इंडिया के मुसलमानों के हालात देखें, इंडिया में रेसिज्म का लेवल देखें, इंडिया के अंदर लिंचिंग के जो वाक़यात हो रहे हैं, दूसरे को मार कुटाई के वीडियोज़ के ऊपर आम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो अच्छे पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो भी परेशान हैं। तो इस वक्त अगर हम हालात का जायज़ा लें इंडिया का और अमेरिका का, या हम जायज़ा लें ट्रम्प साहब का और इधर नरेंद्र मोदी का, तो इनमें मेरे ख्याल में कोई इतना खातिर खा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों हिटलर माइंडेड है। बस देखें, इसीलिए इसको मोदी को जो है वो हिटलर के साथ तशबीह दी जा रही है। बिकॉज इसकी जो पॉलिसी है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ RSS के साथ इसका ताल्लुक है, वो एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो सिर्फ ये इस चीज़ पे बिलीव करती है कि हिंदुत्व जो हिंदू है वो बेसिकली इस काबिल है कि इस मुल्क के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करे और इसके अलावा बाकी वो किसी को कबूल नहीं करते। तो देखें, हिटलर भी यही था कि नाजी जर्मनी के अंदर नाजीज़म उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके नतीजे में लाखों लोग मारे गए और दुनिया ने ये देखा। हमें ऐसी चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को, पढ़े लिखे लोगों में ये शऊर होना चाहिए, उनको ये चीज़ एहसास करना चाहिए कि अगर ऐसे बंदे को आप जो ना हिटलर जैसे बंदे को लाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो दुनिया में कोई भी बंदा जो है वो ये वो वार नहीं होगी जो आज से 70 साल 80 साल पहले हुई, 1940-45 के ज़माने में लड़ी गई जब मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज़्यादा दी थी, उस वक्त भी इतना मिलियंस ऑफ लोग मरे। तो आजकल के दौर के अंदर जब बटन दबाएं और रॉकेट जाता है और एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर, इसके ऊपर जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनका काम है कि इसके ऊपर इनिशिएटिव लें, इसके ऊपर जो है ना वो इंडिया को कर्व करें और एक मॉडरेट
جو انڈیا کا ایک خواب تھا کہ جی کہ یہ ملک سب کے لیے ہے، یہ یہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا، وہ کلیم سارے ختم ہو چکے ہیں، چکنا چور ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ جو ہے کشمیر کے اندر 8-9 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد ابھی جو باقی مسلمان ہیں باقی انڈیا کے اندر وہ بھی ڈسٹرب ہیں، دہلی کے اندر اپنے رائٹس دیکھے۔ ان کے مودی صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے، جنہیں وہ بڑا فاشسٹ مائنڈ کہتے ہیں اور دہشت گرد کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ دیکھیں مسلمانوں کے ملک میں پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ہندوؤں کی اور چھوٹی موٹی لڑائیاں تو پھر مسلمانوں اور مسلمانوں کی ہوتی ہیں، بھائیوں کی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس طرح کا دیکھا کہ کرسچن اور مسلم اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں؟ آئی تھنک کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی ہولیوں میں بھی جاتے ہیں، اور مطلب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جل کے ان کی خوشی کے تہوار مناتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے مناتے ہیں۔ تو مطلب اتنا آپ اس وقت جہاں پہ ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے، ملنے جلنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ چیزیں ان کو زیب دیتی ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے آپ کا، آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کا جائزہ اگر ہم لیں انڈیا کے اوپر لیں، پچھلے 4 سے 5 سال کی جو اکنامک پروگرس ہے اس کا جائزہ لیں، اب ان ایکشنز کی وجہ سے انڈیا کو اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل اس کی جو پروگرس جو ایئرلی جو گروتھ ریٹ ہے 6-7% کی وہ بات کرتے تھے، ابھی 2.5-2% پہ آ گئی ہے، اس سے بھی کم آ کے 1% پہ آ جائے گی، یہ مودی صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے۔ اب وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا، سکھوں کے اندر ایک ریزنمنٹ پائی جاتی ہے، کشمیر کے اندر ایشو چل رہا ہے، چائنا کے ساتھ اس نے لڑائی شروع کی ہے، پاکستان کے اندر وہ انٹرفیئر کر رہا ہے، پاکستان کے اندر شے کے اوپر انڈیا نے جو ہے نا سی پیک کے منصوبوں کو جو ہے نا ہمیشہ سے آبجیکٹ کیا ہے۔ گلگت اور سکردو میں جو روڈیں گزر رہی ہیں چائنا کی سی پیک کے تحت جو بن رہی ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کا پلان تھا، تو چائنا تو کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ جی کہ اس کے منصوبے جو بلینز آف ڈالر اس نے لگائے ہیں اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو ایک وقت میں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا نیپال کے ساتھ پچھلے دنوں انڈیا کا کافی سیریس قسم کا ایشو آیا، بارڈر ڈسپیوٹ آیا، بنگلہ دیش کے ساتھ رہتا ہے پاکستان، لیکن ہے کہ باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی انڈیا کی پالیسی چینج ہو گئی ہے، ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے کہ ہم نے پھیلاؤ کرنا ہے، ہم نے اس ریجن میں طاقت بننا ہے، قبضہ کرنا ہے، قبضہ گروپ والا آ گیا ہے، اور جب بھی قبضہ گروپ کا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اپنی فلموں میں بھی انڈین ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں، انڈین چینلز پہ بھی دکھاتے ہیں، پاکستانی میں دکھاتے ہیں، قبضہ مافیا جو ہے وہ اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے غلط تو غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابھی آج کل حالات ہیں امریکہ کے اندر جو ریسزم ہو رہا ہے اور جو ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے تک جب تائیوان کے اندر اور ہانگ کانگ کے اندر ہنگامے ہو رہے تھے تو امریکنز اتنی خوشی کے ساتھ اس پہ بیانات ایشو کر رہے تھے، لیکن آپ وائلنس کو آپ ریچ کر رہے تھے، وہ وائلنس ان کے اپنے سوشل میڈیا کی پاور جو ہے جس کو وہ پاور اپنی سمجھتے ہیں، اسی سوشل میڈیا کی پاور نے ان کے اپنے ملکوں کے اندر آگ لگا دی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک انصاف نہیں کیا جائے گا، انصاف کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، تو دیر یا سویر میں غلط چیز تو غلط ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان اگر اپنا سٹینس صحیح رکھیں گے، ایمانداری کے اوپر بات کریں گے، جسٹس کی بات کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جسٹس آلویز پرویل۔ بالکل تو ویسٹ کے اندر بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، عوام کو جو ہے نا پوری پالیسیز نہیں بتائی جاتی۔ میں آپ کو ریسنٹ سے ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ عراق کے اوپر جب جنگ ہوئی تو جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا عراق کے اوپر کہ اس کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، کہ ایٹم بم ہے ان کے پاس، لیکن ہے کہ جب اٹیک ہوا تو صدام حسین کے پاس آج تک وہ ایٹم بم وہاں سے نہیں نکل، اور تمام دنیا نے جناب یورپ کے اندر لندن کے اندر سب سے بڑی ملین مارچ نکالی گئی، جس کے اندر وہاں کے لوکل اور مقامی لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کنفیس کیا کہ یہ غلط وار تھی، کیونکہ وہ لیکن نقصان تو ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جو دیر ہوئی لیکن درست آئے، دیر آئے درست آئے۔ چلو مان تو لیا، الٹیمیٹلی ابھی کوئی بھی میڈیا چینل، کوئی بھی ایکسپرٹ اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ ایک انیتھیکل وار تھی، وہ ایک غلط وار تھی، وہ انجسٹیفائڈ وار تھی، اس کے اوپر تو ایگری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے اندر میں جب یو کے اندر رہ رہا تھا تو کچھ لوگوں سے، دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی جو وہاں کے لوکل مقامی ہیں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ جی کہ برٹن جو ہے وہ وار کر رہا ہے افغانستان کے اندر، تو افغانستان نے برٹن کا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ دے ور سرپرائزڈ، وہ پریشان ہوتے تھے۔ باقی بات تو صحیح ہے کہ 9/11 کے اندر ایک بھی افغانی موجود نہیں تھا، تمام عرب کے لوگ تھے، لیکن عرب ملکوں کے اوپر تو سعودی عرب کے لوگ تھے، تو ان کے اوپر تو کوئی بلیم نہیں کیا گیا، اٹیک کر دیا گیا افغانستان کے اوپر۔ یہ سر ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے نا مطلب کہ گاؤں میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا کسی سے بندہ کوئی قتل وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مدعی لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی جس سے وہ لاگت بازی ہوتی ہے نا،
سب کا نام وہ لکھوا دیتے ہیں، وہ چاہے اس سٹی میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے ہی ایسا ہی ہے. یہ جو لوکل لیول کی سیاست ہے، اگر اوپر لیول پہ جائیں تو اس کا لیول یہی ہے. دیکھیں زیادتی جو ہے نا، غلط اور صحیح ہے، چاہے چھوٹا لیول ہو یا بڑا لیول. بالکل ایسی جس کی پاور ہے وہ زبردستی اس کے اوپر کر لیتا ہے. فیک رپورٹس آ رہی ہیں، فیک رپورٹنگ آ رہی ہے، میڈیا یلو جرنلزم کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. ابھی اتھینٹسٹی آف نیوز جو ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے جو ہے لوگ جو دے آر ناٹ شیور کہ یہ صحیح نیوز ہے یا غلط نیوز ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط چیز کو صحیح بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اور جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. بالکل، کہ وہ اسی کو اوپینین بنا لیتے ہیں جو کہ وہ ویڈیو جو کلپ دیکھتے ہیں، اور لوگ جو سچ کو روڑ کے پیش کر رہے ہیں. بالکل. اب ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک، تو جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA، وہ ملینز آف ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرتی ہے صرف جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کے لیے. فیک نیوز چینل، فیک رپورٹنگ، فیک رسالے، فیک میگزین، فیک ریسرچ رپورٹس اور ڈفرینٹ قسم کے کلپس ڈالے جاتے ہیں. لوگوں کی ایکچوئل مسئلے سے اٹینشن ہٹائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا. اور انصاف نہیں مل رہا تو دنیا کے اندر پرابلم ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر سکون نہیں ہے. جاتے جاتے آپ سے ایک میرا اور کوشچن ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں نچلے لیول پہ بھی اور اندر خانے میں اور گانوں گان میں، کہ کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو امریکہ کو اور پوری دنیا کو علیحدہ سے کنٹرول کر رہی ہیں؟ دیکھیں مافیا سسٹمز کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. کیا ان کی پاور، جو مافیا سسٹم ہے، ان کی پاور حکومتوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال کیا. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جی، یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا کے تمام ملکوں کو قرض دیتا ہے. ایون امریکہ بھی اسے قرض دار ہے، اس کا برطانیہ بھی قرض دار ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ فوڈ فار تھاٹ ہے. ایک سوال ہے کہ یہ وہ ایسے کون سا ادارہ ہے جو ہر ملک کو قرض دیتا ہے اور پھر شرائط رکھتا ہے، اس شرائط کے اوپر جو نا اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اچھا، اس میں سر بینیفیشری کون ہوتا ہے ان شرائط کا؟ یہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنایا گیا ہے. جو لوگ اس فنڈ کو لوگوں کو دیتے ہیں وہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں. وہ بیسیکلی جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں تو ان کی شرائط کے اوپر لیتے ہیں. اگر آپ ان کی شرائط نہیں عمل کرتے تو آپ کو اپنی پراپرٹی پلیج کرنا پڑ جاتی ہے. آپ ان کے پاس ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ آپ کو قرضہ دیتے ہیں مختلف شرائط کے اوپر، اور پھر آپ کو انشور کرتے ہیں. اکنامک ٹیررزم جس کی بات ہوتی ہے کہ اکنامک ٹیررزم ہو رہا ہے، تو اکنامک ٹیررزم یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا اکنامک گروتھ کو ڈسٹرب کر دیا جائے. ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر برڈن بڑھتا جائے گا اور آپ قرضے پے نہیں کر پائیں گے تو آپ کے اوپر اور برڈن آئے گا اور الٹیمیٹلی کولیپس ہو کے آپ کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے. یہی ہم نے دیکھ رہا ہے. اور چائنا اور امریکہ کی جو رفٹ اس وقت چل رہی ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں جو مافیاز کام کر رہے ہیں اس کے اندر امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے چائنا کے اوپر اور چائنا امریکہ کے اوپر. یہ بیسیکلی جو پالیسی تھی دنیا کی گلوبلائزیشن کی، اس دنیا کو ایک گلوبل ولیج بناؤ، وہ پالیسی ابھی نو مور. ابھی جو ہے وہ پالیسی کو چینج کر دیا. ابھی پروٹیکٹ دی رائٹ آف یور اون ورکر. اپنے ورکر کو پہلے نوکری دو، اپنے بندے کو، اپنے جو ملک کا بندہ ہے اس کو پہلے دو. یہ پروٹیکشنزم، راجہ صاحب، ریسزم جو ہے نا ریس کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر بتا دیا کسی عربی کو اجمی پہ، گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اب یہ مسئلہ بہت شدید ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے، ہمیشہ سے آ رہا ہے. اور یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کہ میرا ریلیجن سب سے بیسٹ ہے، میرا فقہ سب سے بیسٹ ہے، میرا ملک سب سے بیسٹ ہے. یہ میں جو ہے بندے کو مرواتی ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام برابری کے اوپر کرتا ہے. دیٹ از وائی ایک مسلمان ملک کے اندر جا کے سیٹل ہونا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن کنٹری. ٹھیک ہے. اور مسلمان کے اندر ایکسیپٹنس کی طاقت اور جو ہے برداشت کی طاقت اور درگزر کی طاقت زیادہ ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے. سب سے جو مین وجوہات ہیں کالے گورے اور یہ ریس اور ریلیجن کے اوپر جو ہے ڈسکرمنیشن. دوسری وجہ جو ہے وہ جسٹس. جب تک یہ جسٹس نہیں ہوگا اور صحیح کو صحیح نہیں کہا جائے گا اور غلط کو غلط، یہ مسئلے چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب. آپ نے ماشاءاللہ بڑا جاندار تجزیہ پیش کیا. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین، راجہ مشتاق اور عمران حنیف صاحب کو اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ناظرین، اسی طرح آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا تجزیہ، ہماری بات چیت، ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی. پاکستان زندہ باد.